نور محل کی تعمیر نواب صادق محمد خان عباسی چہارم نے 1872 میں شروع کروائی اور 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد یہ محل 1875 میں پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ اس کی تعمیر پر اس وقت 20 لاکھ روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی تھی۔ محل کا ڈیزائن مسٹر ہنان نے ڈیزائن کیا، جن کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ اٹیلین طرز تعمیر کا شاہکار یہ شاندار اور پرتعیش محل 100 مربع پر پھیلا ہوا ہے۔ دال ماش اور چاول کی آمیزش سے بنے مسالے سے تعمیر شدہ اس نور محل میں آنے والوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو بہاولپور ریاست کی باتیں سن کر امیر ریاست کی پرشکوہ نشانیاں دیکھنے آتے ہیں۔ 1971 سے لے کر 1997 تک یہ محل پاک آرمی نے نواب فیملی سے کرائے پر حاصل کیے رکھا۔ پھر 1997 میں پاک آرمی نے یہ محل 12 کروڑ روپے میں نواب فیملی سے خرید لیا۔ نور محل کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، جن میں سے ایک کہانی یہ بھی ہے کہ نور محل نواب صادق محمد خان عباسی چہارم نے اپنی بیگم نور جہاں کے لیے تعمیر کروایا اور اس کا نام اپنی بیگم کے نام پر نور محل رکھ دیا، جبکہ نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کے نواسے صاحبزادہ قمرالزمان عباسی کا کہنا ہے کہ یہ سب کہانی جھوٹ ہے۔ نواب صادق محمد خان عباسی چہارم کی کسی بھی بیگم کا نام نور جہاں نہیں تھا، اور نہ ہی یہ محل کسی بیگم کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا، اور نہ ہی اس زمانے میں بیگمات کا اس طرح سے نام لینے کی اجازت تھی۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر بہاولپور کے تاریخی صادق ایجرٹن کالج کے شعبہ تاریخ کے سابق صدر ہیں اور سابق ریاست کی تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ نور محل کی تعمیر کو کسی بیگم سے منسوب کرنا غلط ہے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں کھلے عام بیگم کا نام لینا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یہ محل کسی بیگم کے نام پر نہیں ہے۔ بہاولپور، جو تقسیم ہند سے پہلے ایک ریاست تھی، تاریخی عمارات، یادگاروں اور باغات کے خزانے کی مالک ہے، جن کے بارے میں آپ نے کم ہی سن رکھا ہوگا۔ یہ شہر دریائے ستلج کے بائیں کنارے پشاور کراچی ریلوے لائن کے ساتھ اور چولستان صحرا کے کنارے پر واقع ہے۔ صحرائی علاقے کے ساتھ یہاں سرسبز باغات بھی آپ کی نظروں کو تسکین پہنچاتے ہیں، جبکہ یہاں کے محلات کی شان و شوکت آپ کو مروب کر دیتی ہے۔ یہ شہر ثقافت اور روایات کے حوالے سے انتہائی امیر قرار دیا جاتا ہے۔ سابقہ ریاست بہاولپور کئی شاہکار عمارتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جن میں صادق گڑھ پیلس، عباسیہ مسجد، قلعہ دراوڑ، اچ شریف، الصادق لائبریری، گلزار محل اور دربار محل وغیرہ قابل ذکر ہیں، جبکہ شاندار نور محل بھی کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ محل کے اندر چھتوں پر خوبصورت نقش و نگار بہاولپور ریاست کے حکمران کی منفرد آرٹ میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ محل میں ایک مرکزی ہال ہے، جس میں نواب آف بہاولپور کی تصاویر کے علاوہ ریاست بہاولپور کے دور میں استعمال ہونے والے سٹامپ پیپر اور ڈاک میں استعمال ہونے والے ٹکٹ کے علاوہ مختلف ادوار میں ریاست بہاولپور کو مختلف ممالک سے ملنے والے میڈلز اور تاریخی تلواریں بھی رکھی گئی ہیں۔ نور محل جیسے تاریخی مقامات جہاں ہمیں اپنی عظیم تاریخ کی یاد دلاتے ہیں، وہیں ہماری نسل کو تاریخ سے روشناس کرانے کا ایک ذریعہ بھی ہیں۔ محل کی تعمیر اس طرح سے کی گئی ہے کہ اس میں سورج کی روشنی کے داخل ہونے کے لیے خاص طور پر راستے رکھے گئے ہیں۔ محل کے مرکزی ہال میں نواب کے بیٹھنے کے دربار کے عین اوپر شیشوں کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس میں شیشوں کا استعمال اس طرح کیا گیا ہے کہ عمارت کے ہر کونے میں قدرتی روشنی رہتی ہوگی۔ اس کا اندازہ اس شیشے سے لگایا جا سکتا ہے جو نواب کے دربار کے عقب میں نصب ہے۔ ان دنوں یہاں ہفتے کے آخری 2 دن لائٹ شو منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ منظر قابل دید ہوتا ہے جو نور محل کے حقیقی معنوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں محل کو باہر سے لائٹوں سے روشن کیا جاتا ہے۔ اس کے گنبدوں پر نوابین کی تصاویر بھی دکھائی جاتی ہیں۔ نور محل کی تعمیر میں مغربی اور اسلامی دونوں طرز کی تعمیرات کا امتزاج ہر جگہ نظر آتا ہے۔ آپ جیسے ہی اس میں داخل ہوں
اور نیچے فرش پر دیکھیں اور سر اٹھا کر چھت کو دیکھیں، ان میں بنے نقوش ان دونوں طرز تعمیر کی عکاسی کرتے نظر آئیں گے۔ مرکزی ہال کے دونوں اطراف رہائشی کمرے تھے، ان میں زیادہ تر اب مکفل ہیں۔ ایک کمرہ اور اس میں لگا بیڈ اور دیگر فرنیچر سیاحوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ محل کے مختلف دالانوں میں ریاست بہاولپور کے دور کی اشیاء، لباس، ہتھیار اور دیگر اشیاء رکھی گئی ہیں۔ پروفیسر آفتاب حسین گیلانی کے مطابق محل کا فرنیچر برطانیہ، اٹلی، فرانس اور جرمنی وغیرہ سے درآمد کیا گیا تھا۔ یہ فرنیچر آپ کو مرکزی ہال میں بھی ملے گا اور بیڈ روم میں بھی۔ آج بھی اس کی چمک دمک قائم ہے۔ دیواروں پر تصویروں کی مدد سے نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم اور ان کے دور کی تاریخ آویزاں ہے۔ محل میں ایک بلیئرڈ روم بھی موجود ہے جس میں سنوکر کا میز اور ضروری لوازمات آج بھی موجود ہیں۔ اس کمرے کا دروازہ سامنے برآمدے میں کھلتا ہے۔ ٹھنڈک اور ہوا کے لیے اونچی چھتوں اور روشن دانوں کے علاوہ محل کی بنیادوں میں ایک سرنگوں کا جال بچھایا گیا جس میں پانی چھوڑا جاتا تھا اور مخصوص سمتوں پر بنے روشن دانوں سے ہوا گزرتی جو پانی کی ٹھنڈک لیے فرش میں نصب جالیوں سے محل کے اندر پہنچتی تھی۔ یہ سرنگیں اب بھی موجود ہیں، البتہ ان میں پانی نہیں چھوڑا جاتا۔ محل کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کی بنیاد میں ریاست کے سکے اور ایک تحریر جس میں تعمیر محل کی تاریخ وغیرہ درج تھی رکھے گئے تھے۔ نور محل کی عمارت کے وسطی حصے میں ایک نہایت وسیع و عریض ہال ہے۔ چھتوں اور دیواروں پر نقاشی کا خوبصورت کام ہے۔ جب ریاست بہاولپور قائم تھی تو ہال میں ایک سٹیج بنا کر اس پر چاندی کی کرسی نواب صاحب کے بیٹھنے کے لیے مخصوص تھی۔ ہال اور دوسرے کمروں کی دیواروں کو والیان ریاست کی تصاویر سے مزین کیا گیا تھا۔ بعض کمروں میں بڑے بڑے قد آدم آئینے بھی تھے جو مختلف خاصیتیں رکھتے تھے۔ مثلاً ایک آئینے میں انسان غیر معمولی فربا نظر آتا تھا، جبکہ ایک دوسرے آئینے کے سامنے جانے سے انتہائی دبلا دکھائی دیتا تھا۔ ایک زمانے میں پورا محل سنہری فانوس اور بہترین فرنیچر سے آراستہ تھا۔ 1906 میں نواب محمد بہاول خان عباسی پنجم نے محل کے ساتھ مسجد تعمیر کرائی اور اس کا ڈیزائن ایچیسن کالج کی مسجد کی طرز پر رکھا گیا۔ نور محل کی مسجد پر اس زمانے میں 20,000 روپے سے زائد خرچ ہوئے تھے اور اس کی بنیاد میں بھی ریاست کے سکے ایک بوتل میں بند کر کے رکھے گئے تھے۔ نور محل میں نواب صاحب کے قیام کا زمانہ بہت مختصر تھا۔ تھوڑے ہی دن بعد قبرستان ملوک شاہ کے قریب ہونے کی وجہ سے وہاں کی فضا میں جو قدرتی حزن کی کیفیت طاری تھی، اس کی وجہ سے نواب صاحب نے یہاں سکونت ترک کر دی۔ اس کے باوجود نور محل سرکاری تقریبات کے لیے مخصوص رہا۔ نواب صادق محمد خان عباسی چہارم کو اختیار حکومت سپرد کرنے کی رسم اسی محل میں 28 نومبر 1879 کو ادا کی گئی۔ اس موقع پر محل کو خوب سجایا گیا اور ایک عالی شان دربار منعقد ہوا جس میں پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر سر رابرٹ ایجرٹن نے نواب صاحب کو ریاست کے مکمل اختیارات سونپنے کا اعلان کیا۔ نواب محمد بہاول خان عباسی خامس کی دستار بندی بھی اسی محل میں ہوئی۔ نومبر 1903 کو لارڈ کرزن وائسرائے اور گورنر جنرل ہند نے نور محل میں ایک عالی شان دربار میں نواب بہاول خان عباسی پنجم کو اختیارات سلطانی تفویض کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس دربار میں ہندوستان کی ممتاز اہم شخصیات کے علاوہ 100 سے زائد یورپین افسران نے شرکت کی۔ یہ محل ریاست کے آخری دور یعنی 1955 تک بطور سرکاری مہمان خانہ استعمال ہوتا رہا۔ یہیں پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے اپنے دورہ بہاولپور کے دوران قیام کیا اور نواب صادق محمد خان عباسی خامس نے ان کے اعزاز میں گارڈن پارٹی دی تھی۔ محل بنیادی طور پر ایک مستطیل نما 3 منزلہ عمارت ہے جس میں درمیانی ہال اور شرقی غربی کمروں کے علاوہ چاروں کونوں پر 4 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ ان چاروں کمروں کے اوپر 4 کمرے اسی لمبائی چوڑائی کے بنے ہوئے ہیں جن کی چھتیں برج نما ہیں اور چوگوشیاں ہیں۔ یہ چوگوشیاں برج ایک 5ویں برج کے ساتھ ملتے ہیں جو سائز میں سب سے بڑا ہے۔ شام کو غروب ہوتے سورج کی روشنی برآمدے کے محرابوں سے چھنتی محل میں داخل ہوتی ہے۔ صبح سے لے کر شام
اور پھر چاند کی راتوں میں بھی نور محل میں روشنی ضرور رہتی ہے۔ بہاولپور، جو تقسیم ہند سے پہلے ایک ریاست تھی، تاریخی عمارات، یادگاروں اور باغات کے خزانے کی مالک ہے، جن کے بارے میں آپ نے کم ہی سن رکھا ہوگا۔ یہ شہر دریائے ستلج کے بائیں کنارے پشاور کراچی ریلوے لائن کے ساتھ اور چولستان صحرا کے کنارے پر واقع ہے۔ صحرائی علاقے کے ساتھ یہاں سرسبز باغات بھی آپ کی نظروں کو تسکین پہنچاتے ہیں، جبکہ یہاں کے محلات کی شان و شوکت آپ کو مرعوب کر دیتی ہے۔ یہ شہر ثقافت اور روایات کے حوالے سے انتہائی امیر قرار دیا جاتا ہے۔ سابقہ ریاست بہاولپور کئی شاہکار عمارتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جن میں صادق گڑھ پیلس، عباسیہ مسجد، قلعہ دراوڑ، اج شریف، الصادق لائبریری، گلزار محل اور دربار محل وغیرہ قابل ذکر ہیں، جبکہ شاندار نور محل بھی کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔